أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر، آیہ نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ نے کفار اور اس کے بعد مومنین، الابرار، عباد اللہ کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کے بارے میں ذکر کیا کہ بے شک ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اِنَّا، اِنَّا بے شک کے لیے آتا ہے نا ہم، بے شک ہم نے، نحن ہم نے ہی، نزلنا نازل کیا ہم نے، نون زائی لام اس کا روٹ ورڈ ہے، علیکا، علی اوپر، کا آپ کے یعنی آپ پر، القرآن قرآن، قاف رو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، قرأ بہت زیادہ پڑھی جانے والی، تنزیلا آہستہ آہستہ نازل کرنا، تنزیل کہتے ہیں گریجولی، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، نون زا لام بھی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تجوید دیکھیں، ان پہ غنہ کرنا ہے، انا میں پھر آگے الف کی وجہ سے ہم اس کو لمبا کریں گے، انا نحن، ح حروف حلقی میں سے ہے، نزلنا، نزا سیٹی والی آواز ہے، نزلنا الف مدہ ہو رہا ہے، علی کل قرآن، علی یا لین ہو رہا ہے تو ہم اس کو علی پراپر پڑھیں گے، کل قر، قاف کو بھی اور وا کو بھی دونوں کو ہم نے ہیوی موٹا کرتے ہوئے پڑھنا ہے، آنا تنزیلا، تا میں نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے، ایک ہوتا ہے تن اور ایک ہوتا ہے تا، تو ہم نے آواز کو چھپانا ہے، زی زا میں سٹی والی آواز ہوگی اور یا مدہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تا زی، اور پھر لا میں الف مدہ ہو رہا ہے یعنی الف کو دو حرکہ لمبا کریں گے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا 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 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا
بے شک ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کے بہت سارے اعتراضات اور الزامات اور باتوں اور تانوں میں سے ایک یہ اعتراض بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ساتھ کے ساتھ خود سے قرآن تصنیف کرتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں اور پھر ہمیں آ کر سنا دیتے ہیں۔ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو ایک ہی بار نازل ہو جاتا۔ اس اعتراض کو جو ان کو یہ تھا، اس کو نقل کیے بغیر، بیان کیے بغیر کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ نے نازل کیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، خوبصورتی ہے کہ ڈائریکٹ آنسر ہی کیا جا رہا ہے، اور آنسر کرنے کا خوبصورت انداز ہے، پاورفل انداز ہے۔ کس طرح سے کہ جو ضمیر ہے، یعنی جو پروناؤن ہے متکلم کا، یعنی اپنی ذات سے متعلق جو پروناؤن یوز ہوتا ہے، جس طرح آئی وی یوز ہوتا ہے، اس کی 3 یہاں پر پروناؤن استعمال کیے گئے ہیں، جس میں سے اگر ایک اکیلا بھی استعمال کیا جاتا تو کافی ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کہا جاتا انا نزل علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن تنزیلا، نازل کرنا، تو انا کا مطلب بھی بے شک ہم ہے، نا کی ضمیر وہاں پر آ رہی ہے۔ انا تاکید کے لیے آتا ہے، کسی چیز پر جب ایمفیسائز کرنا ہو تو اس کے لیے ہم انا اسپیشلی بے شک، انڈیڈ۔ پھر نا کا مطلب ہم نے ہے، اس کے بعد نحنو الگ سے بھی آیا، ہم نے، اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہوا، پھر نزلہ بھی نہیں کہا گیا، نزلنا، انا نحنو نزلنا، 3 دفعہ نا کی یعنی میرے، ہماری کی ضمیر کو یوز کیا گیا، اس پروناؤن کو یوز کیا گیا اس بات میں اور زیادہ اثر ڈالنے کے لیے کہ یہ قرآن کس کی طرف سے نازل کرتا ہے، اللہ کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے۔ اور اس کی مصلحت کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، سورہ فرقان کی آیہ نمبر 32 میں بیان کی گئی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور کافروں نے کہا اس پر یہ قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہے۔ تو اکٹھا آ جاتا، احکامات پر، سب چیزوں پر عمل کرنا کیسا ہوتا، بتدریج، مواقع کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، کبھی دن کبھی رات میں، کبھی کسی موقع میں، کبھی اور آہ، کسی اور طرح کے حالات میں قرآن کا نزول ہوا۔ خوبصورت انداز، 23 سال میں تھوڑا 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 کر کے اندر ڈلتا گیا صحابہ کرام کے، اور ہم تک بھی ایسے ہی پہنچا، خوبصورت انداز میں، اکٹھا نہیں دیا گیا۔ اس میں حکمت رکھی گئی تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے، اسٹرانگ ہو جائے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تو قطرہ 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 وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے بجائے ڈھیر سارا کر دینا، بجائے اس کے کہ میں 10 قرآن مکمل کروں اور میں قرآن پہ قرآن پڑھی جاؤں، نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے نہ مجھے پتہ ہے، بجائے اس کے تھوڑا کروں لیکن قطرہ قطرہ اچھی طرح سے، دل کی مضبوطی، تھوڑا 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 لیکن مسلسل کوشش۔ اللہ کے ہاں وہ کوشش مقبول ہے جو کہ مسلسل کی جائے۔ کون سا عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال ہی وہ ہیں جو کہ چاہے قلیل ہیں، تھوڑے ہیں لیکن مسلسل ہیں۔ تو قرآن کا نزول 23 ایئرز تک مسلسل ہوتا رہا، دل کی تثبیت، دل کو جمانے کے لیے، اور یہ رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا تھا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی قرار دیا گیا، وہ امی تھے، یعنی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے، اگر وہ کوئی بڑے اسکالر ہوتے، بڑے آتھر ہوتے، تو بھی شاید یہ الزام لگایا جاتا کہ یہ خود لکھتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا رد کرنے کے لیے بھی ان کو امی رکھا۔ وہ ان پڑھ تھے، وہ کہیں نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن اتنے خوبصورت فصاحت و بلاغت کے ساتھ قرآن کا نزول ہونا اور اس کو سب کو پڑھ سنانا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام تھا۔ تو قرآن کی نعمت کا ملنا اور اس کا قطرہ قطرہ کر کے دل میں اترنا، یہ اللہ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہاں لیکن جب یہ نعمت مل رہی ہوتی ہے تو اعتراض کرنے والے کبھی بیٹھتے نہیں ہیں۔
وہ باتیں بنانے لگ جاتے ہیں، وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کبھی کچھ شک ڈال کر، کبھی کوئی اعتراض کر کے، کبھی آپ کی ہمت کو کم کر کے، اور مشرکین مکہ نے اس طرح کی بے شمار کوششیں کی، یہ اعتراض بھی کیا، اور ساتھ پھر ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جس طرح آتا ہے عتبہ بن ربیع کا اسپیشلی ذکر کرنا یہاں پہ ضروری ہے کہ اس نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم مکے کی ریاست لے لو، جتنا مال و دولت چاہیے لے لو، کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو ہم اس سے کروا دیتے ہیں، لیکن یہ جو تم کام کر رہے ہو، یہ جو قرآن کی تعلیم کو تم عام کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو، اس کی وجہ سے بہت پھوٹ ڈل رہی ہے، مسلمان ہو رہے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا دفاع کرتے ہوئے کلیئر الفاظ میں تاکید کے ساتھ 3 دفعہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ پر قرآن، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو قرآن میرے پاس آیا ہے، جس مشقت کے ساتھ آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراضات سننے، باتیں سننے کے باوجود وہ اس کام سے نہیں ہٹے، انہوں نے قرآن کو پریورٹی نمبر 1 رکھا، تو میں پھر کیا ہوں؟ میں تھوڑی سی بات نہیں کسی کی سن سکتی، تھوڑا سا کسی کا اس پر تانا دینا کہ تم تو پاگل ہی ہوگی ہو، تم تو ہر وقت قرآن ہی پڑھتی رہتی ہو، تم تو کلاسوں میں ہی لگی رہتی ہو، اور اتنے تانے اور باتیں، تو یہ قرآن جو کہ اتنا عظیم خزانہ ہے، کیا یہ ایسے ہی مل جائے گا؟ اس کے لیے مجھے مشقت نہیں کرنی پڑے گی اور مجھے کوشش نہیں کرنی پڑے گی؟ بہت سارے لوگ اعتراضات بھی کریں گے، باتیں بھی بنائیں گے، لیکن مجھے تو اپنے کام کے ساتھ لگے رہنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ جو خوبصورت قرآن میرے پاس آیا ہے، اللہ مجھے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔